نہیں ہے۔ پرفیوم جو ہے یہ اس میں اگرچہ الکوہل ملی ہوتی ہے اور علماء نے الکوہل کے لیے ناپاکی کا حکم دیا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور قرآن یا حدیث میں براہ راست الکوہل کو منع نہیں کیا گیا ہے، فقہا نے اپنی ذاتی رائے سے منع کیا تھا۔ فقہا کو ذمہ داری تھی کہ وہ الکوہل کا حکم بیان کریں، انہوں نے بیان کیا۔ دوسرا ان کو پھر خود شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی رائے کے خلاف دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جائے تو اپنی رائے واپس لے کر اس کو جائز قرار دے دیں، کیونکہ اس طرح ہزارہا لوگوں کو اپنی ذاتی رائے سے گناہگار کرنا لازم آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فقہا نے غلطی کی تھی، یہ پہلے بھی وہ شریعت کے حکم پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک رائے دیتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں اس رائے کے خلاف دنیا میں بہت زیادہ چیز رائج ہو گئی ہے تو وہ اپنی رائے کو شریعت کے حکم سے ہی واپس لے لیتے ہیں۔ لہٰذا علماء پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ جیسے عام لوگ کہتے ہیں جی پہلے جائز کہہ دیا اب ناجائز کہہ رہے ہیں، پہلے ناجائز کہہ دیا اب جائز کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے ناجائز کہا تھا تب بھی حکم شرع کے موافق کہا تھا، جب جائز کہا تب بھی ایک شرعی اصول کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو اونچ نیچ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے یہ دوا کھا لیں، کبھی کہتا ہے آپریشن ہوگا، کبھی فلاں، ایک ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ ڈاکٹر سے لڑیں گے نہیں کہ پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا اب یہ کہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ پہلے نوعیت کیا تھی مرض کی اور اب نوعیت کیا ہے۔ اس لیے علماء جو فقہا یا مفتیان کرام اگر کوئی واقعی مستند مفتیان کرام میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الکوہل پینا تو حرام ہی ہے، لیکن خارجی استعمال کے لیے الکوہل اسپرٹ وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔